میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر رافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، حادثات کی رفتار جو ہے وہ کافی تیز ہو چکی ہوئی ہے، اس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کریں، لائیو کال کے ذریعے سے آپ کے پروگرام کا حصہ بنائیں، اور آن لائن گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے جو ہمارا موضوع ہے کہ مسلم امہ کے جو پوری دنیا کے حالات ہیں اس کو ہم اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس بہترین موضوع کے اوپر ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، اسلام آباد پاکستان سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ایک اندھوناک واقعہ لبنان والا ہوا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، اقتصاد پوری ان کی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اس کی کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں؟ لبنان کے اوپر سینکشنز بھی لگائی گئیں، پہلے ان کو جو ہے وہ بہت پریشرائز کیا گیا کہ وہ مقاومت کے بلاک کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر لیں، تب تمام چیزوں میں ناکامی ہوئی، تو اس کے بعد یہ صحنیہ دیکھنے میں آیا۔ اس کی تھوڑی سی اگر تمیدی گفتگو ہو جائے تو یہ پورا منظرنامہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے اوپر قبلہ روشنی ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور آپ کے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ لبنان اس خطے کے اندر ایک انتہائی اہم ملک ہے اور اسٹریٹجک اس کی حیثیت ہے، اور اس کی اسٹریٹجک حیثیت میں سب سے اہم ترین پہلو اس کا فلسطین اور اسرائیل کا ہمسایہ ہونا اور بارڈر پہ ہونا ہے، اور ساتھ میں لبنان کے اندر حزب اللہ کا وجود اور فعال کردار ہے۔ اس اعتبار سے صحیح۔ لبنان کی جو حیثیت ہے وہ باقی ممالک سے قدرے مختلف ہے۔ جب ہم اس اسٹریٹجک حیثیت کے عنوان سے دیکھتے ہیں تو اسرائیل کو اگر اس پورے خطے کے اندر کسی ملک اور اس ملک میں موجود فورسز سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا، ہزیمت اٹھانی پڑی اور ان کو تھریٹ محسوس ہوتا ہے، تو وہ لبنان اور لبنان کے اندر موجود حزب اللہ ہے۔ اسی وجہ سے امریکیوں کے لیے بھی لبنان انتہائی اہم ہے، سعودیوں کے لیے بھی لبنان انتہائی اہم ہے، اور اسرائیلیوں کے لیے تو انتہائی اہم ہے ہی۔ لہذا لبنان کی حکومت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی ہمیشہ امریکی اور سعودی ایک پیج پر رہے ہیں، اور اسرائیلیوں کی منشا اور ان کی خواہش کے مطابق وہاں پر تبدیلیوں کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب لبنان سے حزب اللہ کا جو رول اسرائیل کے خلاف رہا ہے، اس کی وجہ سے اس سے پہلے بھی کئی جنگیں دونوں ممالک کے درمیان ہو چکی ہیں، اور ان جنگوں میں ہمیشہ حزب اللہ نے آگے نکل کر سینہ تان کر پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ اسرائیل کو ناخن چڑھانے پر مجبور بھی کیا ہے۔ گزشتہ دنوں جو ایک حزب اللہ کے جوان کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، اس بنیاد پر حزب اللہ سے اسرائیلیوں کو اچھا خاصا تھریٹ تھا، خطرہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اس اعتبار سے اسرائیلیوں کو یہ ایک پریشانی لاحق تھی۔ یہی پریشانی باعث بنی کہ اسرائیلیوں نے اس دوران میں کئی دفعہ لبنان کو دھمکی دی کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو ہم لبنان کو اقتصادی طور پر بھی بہت بڑا نقصان دینے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ اس پس منظر میں جب ہم حالیہ واقعات کو دیکھتے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں لایا گیا کہ اس حادثے کے پیچھے کس ملک کا، کس تنظیم کا کتنا ہاتھ ہے۔ ان عوامل پر ابھی رسمی طور پر آفیشیل سٹیٹمنٹ کے طور پر ابھی تک لبنانی حکومت نے کسی طرح کا کوئی موقف نہیں دیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہرحال 6 سالوں سے اس پورٹ کے اوپر اگر 2700 ٹن کیمیکل، اور وہ کیمیکل بھی
ایسا کیمیکل جو آتشگیر ہو، جس سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہو، موجود تھا، تو پھر اس کے پیچھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے۔ جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا ہے، امریکیوں کی طرف سے ابتدائی طور پر جو موقف آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض دھماکہ نہیں بلکہ حملہ ہو سکتا ہے، جبکہ صحیح، لبنان کی حکومت نے جو آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کی وہ ایک دھماکے کی جاری کی، ایک ہولناک دھماکہ ہوا ہے جی ہاں، جس سے جی بیروت ہاں، حملے کی نہیں کی۔ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلی ہے، اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یہ دھماکہ منی ایٹمی دھماکہ کہلا سکتا ہے، اس لیے کہ ہیروشیما کے بعد اتنا بڑا دھماکہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم امریکیوں کا موقف دیکھتے ہیں تو امریکیوں نے فوراً جو اسٹیٹمنٹ جاری کی وہ یہ ہے کہ یہ صرف دھماکہ نہیں بلکہ حملہ کہلایا جا سکتا ہے، یہ کہیں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لبنانی حکومت کے اس موقف کو کہ یہ دھماکہ ہے مسترد کیا ہے۔ اب آپ اس اعتبار سے اگر اسرائیل کو لاحق خطرات کے پس منظر میں اس بہت بڑے اور انتہائی مؤثر اقدام کو دیکھتے ہیں تو بہرحال بہت سارے سوالات اس ذہن میں اٹھتے ہیں کہ کیمیکل کیوں وہاں پر تھا، اتنے عرصے سے کیوں وہاں پر تھا۔ بعض کیوں لوگ رکھا ہوا تھا؟ صحیح، سوشل میڈیا کے اندر اس بات کو تقویت دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی منی میزائل آ کر اسی کیمیکل کے اوپر گرا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر پہلا دھماکہ اس وقت ہوا ہے اور اگلا دھماکہ چند لمحوں کے بعد ہوا ہے جو پہلے دھماکے سے کئی سو گنا بڑا دھماکہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس وقت چونکہ قطعیت کے ساتھ لبنانی حکومت نے خود بھی اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا، اس لیے قیاس آرائیاں تو ہو سکتی ہیں، تجزیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ اس وقت کوئی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی تجزیہ نگار اس حوالے سے قطعیت کے ساتھ کوئی دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اچھا، یہ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا ایک جو نقطہ بینیفیشری ہے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک نقطہ اس وقت جو ہے انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ لبنان جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس ملک میں امپورٹ ایکسپورٹ کا جو سب سے اہم ترین رستہ ہے وہ بحری رستہ ہے، اور یہ پورٹ ان کا واحد پورٹ تھا۔ اس اعتبار سے اس پورٹ کی اتنی بڑی سطح پہ تباہی کے بعد عملی طور پر یہ فنکشنل نہیں رہا، اور کم از کم 15 ارب ڈالر کا لبنان کو اس کیس میں کل رات نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جب آپ اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا بینیفیشری جو ہے وہ سعودی بھی ہے، امریکہ بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے۔ تینوں کو اس سے فائدہ ہے۔ سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ اسرائیل کو فائدہ ہے۔ اسرائیل اپنے ایک عملی دشمن کو اقتصادی طور پر اس حوالے سے مفلوج دیکھ کر یقینی طور پر خوش ہوگا اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، لبنان کو کمزور پا کر۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن فی الحال ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ یقینی طور پر اسرائیلیوں ہی کی کسی سازش اور کسی پلاننگ کا حصہ ہے، چونکہ جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لبنان کے اندر حزب اللہ موجود ہے، فلسطین کے اپنے مجاہدین موجود ہیں۔ کسی اس طرح کے انتہائی ہولناک اور بڑے اقدام کے حوالے سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں واقعی اسرائیل کا ہاتھ تھا تو اسرائیل کو مٹانا اس حوالے سے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اگر میزائلوں کی ایک بارش ہوتی ہے تو اسرائیل کی کم از کم 80% آبادی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر طوفان کی شکل میں فوری طور پر اسرائیل سے یورپ کی طرف ہجرت کر جائے گی۔ اس بات کا اندازہ خود اسرائیلیوں کو بھی ہے۔ اسرائیل کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ خود اس وقت انتہائی غیر محفوظ ہیں۔
اگر سیریا کے بارڈر سے، جولان کی پہاڑیوں سے، ادھر لبنان کے مختلف حصوں سے اگر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کسی ایسی جنگی صورتحال میں، تو پھر اس پورے خطے میں ایک نئی جنگ بھی چھڑے گی، اور پھر اچھا، اسرائیل کی آپ بقا کچھ کہیں سے بہت ٹارگٹ زیادہ. ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہیں سے ٹارگٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چنگاری موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ کل شام کو حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی تقریر ہونی تھی، انہوں نے اپنی تقریر پوسٹ پون کر دی، اور آج اعلان ہو چکا ہے کہ وہ کل 7 اگست کو شام میں اپنی تقریر کریں گے. اس تقریر سے دنیا کو پتا چلے گا کہ حزب اللہ کا اس وقت جو ہے رخ، پالیسی اور ان کا لب و لہجہ کیا ہے. جہاں پر حزب اللہ کے جوان کی شہادت کے رد عمل سے اسرائیل کانپتا ہو، وہاں پر اتنے بڑے واقعے پر نہ حزب اللہ خاموش رہ سکتی ہے، نہ وہ تمام فورسز سکوت اختیار کر سکتے ہیں جو اینٹی اسرائیل ہیں اور جبہۂ مقاومت کا حصہ ہیں، اور نہ ہی اس پر ایران خاموش رہ سکتا ہے. اور عالم اسلام کا ویسے بھی دل فلسطینیوں کے ساتھ، لبنانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی طرح سے بھی اسرائیل کا ہاتھ تھا، تو یقین جانیے اس کے نتیجے میں یہ جو دنیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان یا جو بھی تعداد ہے، ان کا جو رد عمل ہے وہ یقینی طور پر اسرائیل کے خلاف ہوگا اور امریکی مفادات کے بھی خلاف ہوگا. لہذا قبل از وقت ایسا کوئی تجزیہ ممکن نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے. یہاں پر ایک سوال ہے. آپ نے کہا کہ کروڑوں کی تعداد میں ارب سے اوپر ایک مسلمان ہیں، ان کا رد عمل آ سکتا ہے. آپ ان تمام مسلمانوں کی طرف سے کہیں گے یا جبہہ مقاومت کی طرف سے؟ کیونکہ یہی مسلمان اس وقت بھی موجود تھے جب اسرائیل نے 6 ارب ملکوں سے جنگ لڑی اور سب کے حصے تھوڑے تھوڑے چھینتا گیا اور ایک ملک کی شکل اس نے دے لی. ورنہ اگر آج بھی دیکھا جائے تو ان کی اتنی آبادی نہیں ہے کہ وہ جو اس طرح سے پیچھے ڈھکیل سکتے. تو آپ ان تمام مسلمانوں کی طرف سے ریئیکشن کی بات کر رہے ہیں یا جبہہ مقاومت کی طرف سے؟ دیکھیے، میں جبہۂ مقاومت کو مسلمانوں کی آواز سمجھتا ہوں. یہ مسلمانوں کی نمائندہ محاذ کہلانے کے قابل ہے. جب میں کہتا ہوں مسلمان، تو مسلمان سے مراد اسلامی ممالک پر قابض حکمران نہیں ہے. 1 ارب سے زیادہ وہ مسلمان ہیں جن کے دل اسلام کے لیے تڑپتے ہیں اور جن کی شب و روز اسلام کی کامیابی اور ارتقاء کی دعا میں گزرتی ہے. کسی بھی ملک میں، مثلا جیسے پاکستان ہے، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے جو فوج کی شکل میں موجود ہے وہ 1 کروڑ نہیں ہے، 50 لاکھ نہیں ہے، ان کی تعداد بہت محدود ہے. اسی طرح سے جبہۂ مقاومت ان 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دل کی آواز ہے. یہ حکمرانوں کی نمائندہ نہیں ہے جبہۂ مقاومت. اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ جب اسرائیل بن رہا تھا تو اس وقت مسلمان کہاں تھے، مسلمان تو اس وقت بھی چیخ رہے تھے، اس وقت بھی مظاہرے کر رہے تھے، اس وقت بھی تڑپ رہے تھے، اس وقت بھی احتجاج کر رہے تھے. یہ تو ہمارے عالم اسلام پر قابض امریکیوں اور برطانویوں کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے حکمرانوں کا قصور تھا کہ انہوں نے اسرائیل کو بنتے دیکھا، بننے میں مدد دی، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ لا تعلق رہے. نتیجتاً اسرائیل وجود میں آیا، لیکن عوام تو لا تعلق نہیں تھی. عوام نے بھرپور طور پر اسرائیل کے وجود کے خلاف اپنے رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا. حتیٰ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ابھی پاکستان بنا نہیں تھا تو اسرائیل کے حوالے سے جو یہ جملے ہیں وہ دیکھ لیجیے گا، فلسطین کے حوالے سے جو جملے ہیں وہ دیکھ لیجیے گا. اس سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بھی برصغیر کے اتنی بڑی مسلمان آبادی کے دل کی کیفیت کی ترجمانی کی ہے. یہی کیفیت بالکل ترجمانی کی تھی.
नजर आता है। बिल्कुल, उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कैफियत की तर्जुमानी की थी, मगर इनकलाब इस्लामी ईरान में बर्पा हो जाने के बाद जो एक प्रैक्टिकल शक्ल सामने आई है, मतलब उससे पहले शायद इसराइलियों के लिए वो थ्रेट मौजूद नहीं थी जो इनकलाब के बाद आई, जिन्होंने फिर जो है उसकी सरहदों को सुकेड़ना शुरू कर दिया। अगर आप जोलान की पहाड़ियों का ही देख लें, आप जो है वो एक तमाम साइड से आप देखें कि वो जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, वो एक प्रैक्टिकली अगर रोक लगाई है तो इनकलाब इस्लामी ने लगाई है। मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आलम इस्लाम के दिल हमेशा फलस्तीन के साथ धड़कते रहे, तमाम आलम इस्लाम। बिल्कुल सही। ये काम होना चाहिए था मुसलमान हुक्मरानों का, जिन 6 ममालिक के साथ इसराइलियों की जंग रही, उन हुक्मरानों ने भी अवामी उमंगों के तर्जुमान बनने की बजाय बुज़दिली का सबूत दिया। लेकिन तारीख में पहली दफा खुद इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद मंजरनामा बदला, चूंकि ये एक हकीकी इनकलाब था, इस्लामी इनकलाब था, नजरियाती इनकलाब था, फिक्री इनकलाब था, तरबियती इनकलाब था। लिहाजा इस इनकलाब की आगोश से उठने वाले जवानों ने रफ्ता रफ्ता आलम इस्लाम से मुताल्लिक तमाम मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ देना शुरू किया, अपना स्टैंड दिखाया दुनिया को, और उसमें अपना रोल प्ले किया। लिहाजा बोस्निया की जंग आपको याद होगी कि किस तरह से इसी इनकलाब इस्लामी के फर्जंदों ने वहां पर बोस्निया के उन मुसलमानों की हिमायत और उनकी दस्तगीरी में बुनियादी तरीन रोल अदा किया। यही इनकलाब इस्लामी के फर्जंद हैं जिन्होंने फलस्तीन के अंदर मौजूद मुकावमती ताकतों को मुसल्लह भी किया, ट्रेनिंग भी दी, माली हिमायत भी की, ताकि इसराइल के खिलाफ जो महाज है वो ताकतवर बने। यही इनकलाब इस्लामी है जिसने लेबनान में हिजबुल्लाह की तश्कील में बुनियादी रोल अदा किया, और आज हिजबुल्लाह इस पूरे खित्ते के अंदर एंटी इसराइल आइडेंटिटी के साथ और मुस्लिम उम्मा के जज्बात की तर्जुमान बनकर जिस तरह से उन्होंने इसराइलियों को गुज़श्ता हर जंग में नाखून चने चबवाए, और खुसूसन लबनान की सरजमीन के वो तमाम हिस्से आजाद करवाए जिन पर उससे पहले इसराइलियों ने कब्जा कर लिया था। ये इसमें कोई दूसरी राय है। इनकलाब इस्लामी इन तमाम तर मुकावमती ब्लॉक्स की मां है और मरकज इनकलाब है। जी बिल्कुल सही है, उसके ही वतन से ये तमाम मुकावमती तंजीमें जो है उन्होंने जन्म लिया है। अच्छा, अब देखा ये जा रहा था कि काफ़ी अरसे से जो है वो लेबनान के साथ जो है उसकी इक़्तिसाद के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। लेबनान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस भी लगाई गई कि अगर ये इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर हो जाता है तो एक प्रेशर लेबनान की आवाम के अंदर से हिजबुल्लाह के ऊपर जाएगा, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे मीडिया के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों के कि ये हिजबुल्लाह ही है जिसकी वजह से लेबनान के ऊपर पूरी दुनिया से सैंक्शन लग रही हैं, मगर वहाँ पर हिजबुल्लाह से चूँकि लोग मोहब्बत करते हैं, अंदरूनी खलफशार नहीं हुआ, लोग सैंक्शंस को बर्दाश्त कर गए, मगर उन्होंने जो है वो जो पूरे अरब के एक हीरो हैं, जो उनकी उमंगें हैं, उनकी आवाज़ है, उनके खिलाफ वो खड़े नहीं हुए। अब जो ये धमाका हुआ है और इक़्तिसाद पूरी तौर से लेबनान की घुटनों पे आ गई है, तो अब क्या देखते हैं आप कि दोबारा से क्या अंदरूनी खलफशार की कोशिश तो नहीं की जाएगी? जैसे पहले आपने कहा कि अमरीकियों की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो उन्होंने, जो कि लबनानियों का हक था कि वो बताते कि उनके पास धमाका हुआ है या हमला हुआ है, जो धमाका हुआ है वो किस चीज़ के नतीजे में हुआ है, मगर उन्होंने उसको सिर्फ हमला कंसीडर किया और अमरीकी उसको जो है वो धमाका कंसीडर किया और अमरीकी उसको हमला कह रहे हैं। तो अब नई चाल क्या देखते हैं आप मुस्तकबिल करीब में? देखिए, बुनियादी तौर पर लेबनान के हवाले से अमरीकियों की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि इसराइल के मुकाबले में लेबनान कमजोर से कमजोर तर हो। जिस तरह से उन्होंने खुद ईरान पर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की और उसमें अपनी इंतहा तक गए, उसी तरह से उन्होंने लेबनान पर भी सैंक्शंस लगाए, और अब भी मुसलसल उन सैंक्शन और पाबंदियों में इजाफा होता चला जा रहा है।
اب اگر آپ آج کی تاریخ میں امریکیوں کا بیہیویئر دیکھیں تو اتنے بڑے سانحے کے بعد ایران نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، فوری طور پر امدادی جہاز بھیجے، عراق نے تیل کی ترسیل میں بھرپور طور پر رول ادا کیا، ترک صدر کل جا رہے ہیں اور انہوں نے مدد کا اعلان کیا، سیریا نے مدد کا اعلان کیا، حتیٰ فرانس نے بھی کچھ باتیں کی، لیکن وہ جو سپر پاور اپنے آپ کو کہنے والی طاقت ہے یعنی امریکہ، روس نے بھی کیا، روس نے بھی کیا بالکل، لیکن امریکہ نے وہ جو سینکشنز انہوں نے ملت لبنان پر لگائے ہیں، ملت لبنان سے مراد وہاں کے عیسائی بھی ہیں، وہاں کے سنی بھی ہیں، وہاں کے شیعہ بھی ہیں، وہاں کے دروز بھی ہیں، یعنی جو بھی لبنانی پاسپورٹ رکھتا ہے، لبنانی آئیڈینٹی رکھتا ہے بغیر کسی تفریقے، مذہب اور مسلک کے، ان سب پر امریکیوں نے پابندی لگائی ہے، جن میں ان کے اپنے عیسائی بھی شامل ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ دھماکہ ہونے کے بعد اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے، اب تک پریکٹیکلی کوئی ایک پابندی امریکیوں نے اٹھائی نہیں ہے۔ جب ایک پابندی بھی نہیں اٹھائی تو اس سے تمام اقوام عالم کے ذہن کھلتے بھی ہیں اور ان کو امریکہ کے مکروہ چہرے اور وحشیانہ اور بربریت سے بھرپور موقف اور پالیسی کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آنے والے وقتوں میں امریکیوں سے خیر کی توقع کسی کو بھی نہیں ہے، نہ لبنانیوں کو ہے، نہ دیگر مسلمانوں کو ہے۔ اب ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کیس کی تحقیقاتی رپورٹ کے آنے کی دیر ہے۔ جب تحقیقاتی رپورٹ آئے گی اور چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی تو اس کے بعد باقی تمام حالات اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ نیچرل ہے تو پھر پورے خطے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور وہ صورتحال شاید پھر امریکیوں سے کنٹرول نہ ہو سکے۔ صحیح۔ اچھا، وہاں پر جو یہ کیمیکل رکھا ہوا تھا، کیا اس کو غفلت نہیں کہیں گے کہ اتنی اہم جس کو آپ شہرک کہہ لیں لبنان کی اس پورٹ کو، آپ اس کو ریڑھ کی ہڈی اقتصاد کی کہہ لیں، وہاں پر آپ نے ایسا کیمیکل رکھا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ شپ پکڑا بھی تھا اور اس کے اوپر خطرناک مواد بھی تھا تو اس کو کسی ایسی جگہ پہ گو ڈاؤن کیا جاتا کہ وہاں پر کوئی بھی تخریب کاری ہوتی، کوئی بھی پرابلم ہوتی تو اس سے آپ کی پوری اقتصاد کی شہرک نہ کٹ جاتی۔ تو وہاں پر جو یہ رکھا گیا تھا اس حوالے سے کیا یہ ایک بہت بڑی سنگین غلطی نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو دو دھماکے ہوئے ہیں ان کے جو سب سے زیادہ اثرات ہیں وہ تقریباً 45 کلومیٹر تک محسوس ہوئے، 45 کلومیٹر تک لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے۔ اچھا، اس دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 3 لاکھ لوگ اب تک بے گھر ہو چکے ہیں۔ اچھا، جو اب لاشیں نکلائی ہیں ان کی تعداد شاید 200، 250، 300 ہو، لیکن جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تعداد بے تحاشا زیادہ ہے، اور اسی طرح سے جو زخمی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے۔ کیونکہ جو پورے فلیٹس فوٹیج میں دکھائے جا رہے ہیں جو پورے برن آؤٹ ہو گئے تو اس کے اندر پوری فیملیز ہوں گی جو کہ خاکستر ہو گئے لوگ، تو ابھی تو اس کا اعداد و شمار ہونا باقی ہے کہ یہاں پر کتنی پاپولیشن تھی جو کہ مسنگ ہے، جو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ برن آؤٹ ہونا، جل جانا، لاش کے ٹکڑے نظر آنا، یہ تو ثانوی چیز ہے میرے خیال میں۔ اتنے بڑے دھماکے کے بعد تو سرما بھی نہیں ملتا انسان کا۔ جو لوگ قرب و جوار، چونکہ پورٹ میں ہزاروں لوگ ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس حادثے کے بعد کی پکچرز اور ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو اس علاقے کے اندر، ان بلڈنگز کے اندر، اس سٹرکچر کے اندر لوگ تھے، ان کی تو ہڈیاں بھی نہیں مل سکتی، اور وہ 1، 2، 3 ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ اب اتنے بڑے واقعے کو اگر ہم ایک کیمیکل کے پس منظر میں دیکھیں تو اس سے بڑھ کر غفلت اور اس سے بڑھ کر نیگلیجنسی کوئی اور ہو نہیں سکتی جو ہمیں اس واقعے میں آتی ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ اس میں یہاں پر آگ ہوئی، جی ہاں
اس سستی یا نااہلی کے پس منظر میں بھی آیا امریکیوں اور اسرائیلیوں کی اپنی کوئی سازش کار فرما ہے یا نہیں ہے؟ خود یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، چونکہ جب یہ کیمیکل پکڑا گیا ہے 2014 کی بات ہے، 2014 سے اب تک جو ہے 7 سال گزر گئے ہیں، 6 سال گزر گئے ہیں، 6 سالوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 2700 ٹن کیمیکل وہاں پر پڑا رہا، اس کا مالک پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پیچھے ایشو ضرور ہے جس کو تحقیقات کے بعد چاک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے اب لبنانی حکومت کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے اور چیلنج بھی ہے ان کے لیے کہ وہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کی مدد کے لیے یہ کیمیکل بھیجا جا رہا تھا، جس سے کہ آتش گیر مادہ تھا، جس سے کہ وہاں پر دہشت گردی کے آلات بنانے میں یہ معاون ثابت ہوتا، تو اس کو پورٹ کے اوپر جہاز میں کچھ فنی خرابی ہوئی یا کچھ بھی ایسا ہوا جو کہ اس پورٹ کے اوپر جہاز کو لنگر انداز کرنا پڑا۔ جب چیکنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ آتش گیر مادہ ہے، تو وہ قانونی معاملات جو ہے وہ بیروت ایئرپورٹ سی پورٹ کے اور ان کے جہاز جہاں سے آیا تھا اس کے ساتھ چل لیتے۔ اس کو بھی زیادہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ کس ملک سے تھا، مگر وہ دہشت گردوں کی مدد کے لیے رہا تھا۔ جب سے وہ قانون کی پیچیدگیاں چل رہی تھیں اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہو گیا، تو یہ ساری بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا اگر ہم کنیکٹ کریں کہ ایک ہمیں بیروت کی آگ نظر آتی ہے اور اس میں فوراً اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں نجف کے اندر جو ہے وہ ایک آگ ہے، اور اس کے بعد عجمان کے اندر آگ ہے، اور ایک سلسلہ ہے، تمام تر مسلمانوں کے اموال جل رہے ہیں، خوراک کے ذخیروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کا آپس میں کوئی ربط ہے یا یہ ایک اتفاقی حادثاتی طور پر ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے عجمان اور نجف سے پہلے خود لبنان کے حوالے سے مزید بعض نکات پر گفتگو کی ضرورت ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے اس طرف جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو 10-15 سال پہلے ایک کارٹون بنا تھا، امریکیوں نے ہی بنایا تھا، اس کارٹون کے بعض حصے آج بھی آج کے ان واقعات پر 100% منطبق ہوتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی اسی سیکوینس میں ایک بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے جس پر عمل درآمد کرایا گیا ہے۔ خود یہ بھی ایک انتہائی غور طلب موضوع ہے کہ آیا واقعی یہ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو پہلے سے پلینڈ تھا اور پہلے سے سوچ سمجھ کر یہ کام کیا گیا ہے، یا پھر ایک اتفاق ہے؟ خود اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف اب آنے والے دنوں میں جب یہ پورٹ مکمل طور پر ناکارہ ہے اور کوئی چیز باہر سے آ نہیں سکتی، کوئی چیز ملک سے باہر جا نہیں سکتی، تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوراک کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے لبنان کے باسیوں کو کن کن مشکلات اور کن کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طرح سے سننے میں یہ آیا ہے کہ خوراک کی ایک بہت بڑی مقدار اسی پورٹ کے اوپر گوداموں میں موجود تھی، جو ساری کی ساری ضائع ہو چکی ہے، چاہے اس میں جو بھی خوراک ہو، گندم ہو، آٹا ہو، باقی چیزیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے بھی آنے والے ایام لبنانی قوم کے لیے ایک انتہائی صبر آزما ایام ہے، اور ان کے حوصلوں اور ان کی استقامت کا امتحان ہے۔ یعنی بہت سارے حوالے ہیں جن کے تحت سوچنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں لبنان کی قوم کو اور ان تمام لوگوں کو کن کن پریشانیوں اور کن کن مسائل سے گزرنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیروت کے اندر والے زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان زخمیوں کو سیریا منتقل کیا جا رہا ہے اسپتالوں سے۔ لبنان میں اسپتال ہیں ان کا علاج معالجہ ہو سکے، صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی صورتحال نہیں ہے۔ اب آپ کے اس موضوع کی طرف دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کا اس کے جواب پہ جائیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، فرانس سے محمد نواز بٹ عرض کر رہا ہے۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو قبلہ
اللہ علامہ صاحب بہت 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 پیاری باتیں کر رہے ہیں اور حقیقت بیان کر رہے ہیں، حقیقت پہ مبنی باتیں کر رہے ہیں. تو میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور ادا پیش کرتا ہوں، اور آپ کو بھی اور ناظرین محترم کی خدمت میں بھی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو بات جو ہے چند کلمات اور ایک سوال میرا علامہ صاحب سے. بسم اللہ. پوری دنیا میں امت مسلمہ کی حالت انتہائی خراب ہے، ابتر ہے. اگر مسلم کنٹریز ایک مصمم ارادہ کر لیں کہ ہمیں عزت کے ساتھ جینا مرنا ہے، تو یہ ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے اگر ان کی نیت درست ہے. کیونکہ موجودہ حالات میں مسلمان حلفشاری کا شکار ہے. سوال میرا علامہ صاحب یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، جبکہ اسلامی ممالک جن میں پیش سعودی عرب پیش ہے، اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر امریکہ کا مکمل ایجنٹ بنا ہوا ہے. صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس کو کوئی واسطہ نہیں اسلامی مفاد کا، نہ ہی وہ خاطر میں لاتا ہے. آپ اس پر روشنی ڈالیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ نواز بخش صاحب، شکریہ. جی امین شدید صاحب، جی جی سوری جی قبلہ کچھ فرما رہے. جی بسم اللہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جن اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی یہ ہمارے دوست بھائی بات کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلامی ان ممالک کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سرمایہ دارانہ نظام کا حاصل ہیں جو امریکیوں نے دنیا پر مسلط کر رکھا ہے، اس نظام کا حاصل ہے. اس لیے ان سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ سب کٹھے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے جب جرنیل ان سب کا امریکہ ہے اور یہ سب ان کے پیادے ہیں. تو جو کچھ امریکہ کہے گا وہ کچھ یہ کریں گے. اپنے ملک کے عوام کے امور کی کبھی بھی وہ ترجمانی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکیوں کا بچھایا ہوا جال تمام عالم اسلام میں اتنا گہرا ہے کہ انہی حکمرانوں کو لانے میں بھی وہ مؤثر رول ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان مسلمان ممالک کے اندر موجود بیوروکریسی، فوج، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قوتوں کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو پاکستان بھی انہی میں سے ایک ہے، سعودیہ انہی ممالک میں سے ایک ہے. جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر آپ کس سے توقع رکھیں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ خود امریکی وزارت دفاع کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان ممالک کی حکومتوں کی کابیناؤں میں جن کو اپوائنٹ کیا ہے ان لوگوں کی تعداد 4,500 ہے. 4,500 وزیر اگر ٹائم دنیا کے 200 ممالک میں ان کے وزرائے اعظم صدور یا بادشاہوں کی کابینہ میں موجود ہوں، 4,500 وزیر، تو اور پھر ان کا ایجنڈا بھی وہی ہو جو امریکہ ان کو دیتا ہو، تو پھر اس کے بعد آپ ان سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عالم اسلام کی بقا سربلندی کے لیے امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. کیسے ہوگا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ان قانون سے، ان کی کابیناؤں سے، ان کے سٹرکچر سے، اور خصوصی طور پر اس پورے سرمایہ دارانہ نظام سے کبھی بھی آپ کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آئے گی. اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو عوام کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اور عوام کے ذریعے سے آنے والی تبدیلی میں ایک راسخ العقیدہ مومن، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایماندار اور پاک فطرت لیڈر کی ضرورت ہے، جس طرح کا لیڈر ایرانی قوم کو اللہ نے عطا کیا تھا امام خمینی کی صورت میں، اور آج رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی امام خامنہ کی شکل میں موجود ہے. جب تک ایسے رہبران قوم مختلف ممالک میں نہیں اٹھتے اور عوام ان کے پیچھے چل نہیں پڑتی،
اس وقت تک آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ مسلم حکمران اس طرح کی کوئی تبدیلی لائیں گے. ہاں ایک بات ہے، ہم عقیدے کے اعتبار سے شیعہ سنی تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. اب اگر امام مہدی علیہ السلام کا بالکل بدل جاتی ہے. ہمیں البتہ اپنی عملی زندگی میں ظہور کے فیکٹر کو کبھی بھی نہ صرف نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظہور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ٹائم کوئی طے شدہ ہے. اس لیے ہمیں اس کو بھی اپنی زندگی میں کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ عملی جدوجہد میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جی صحیح. اچھا قبلہ، ہم نے سوال کیا تھا کہ لبنان کے بعد نجف کے اندر خوراک کے گوداموں کے اندر آگ اور پھر عجمان میں، کیا یہ اتفاقیہ حادثہ ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی سلسلہ وار کڑی ہے کہ پوری مسلمان امت پر ایک مزید جیسے ہوتا ہے مطلب ایک انفلوئنس اور کرنے کی کوشش، ڈرانے کی، دھمکانے کی، دھاک اپنی جمانے کی؟ کیا اس کے پیچھے ایک نفسیاتی طور پہ یہ حربے کے طور پہ استعمال ہوا ہے یا اتفاقیہ یہ ایک حادثہ ہے؟ دیکھیے ایک چیز تو ہمیں ہمیشہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ جب اس طرح کے معاملات میں سنتے ہیں کہ کہا جائے کہ بھئی یہ امریکیوں کی سازش ہے یا اسرائیل کی سازش ہے، تو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز ان بیچاروں کے سر پر ڈال کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو بری ذمہ کر دیتے ہیں. بعض لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، لیکن ہمیں قرآنی اصول کے تحت ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کر لینی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی کبھی بھی اہل قبلہ، اہل توحید اور اہل قرآن کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کی پیشگوئی ہے. چونکہ قرآن کی پیشگوئی ہے اس لیے یہ جھوٹی نہیں ہے. اسی بنیاد پر کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی اسرائیل سے اور امریکہ سے خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. ان کے بارے میں لاکھوں کروڑوں مفتیان حضرات موجود ہیں، یہ سب مل کے اتنی چھوٹی سی بات آل سعود کو نہیں سمجھا پائے آج تک، اور ان سے وظیفہ خوری بھی کرتے ہیں. کب سمجھیں گے؟ جب آل سعود یہودیوں کو اپنا بھائی نہ سمجھیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آل سعود یہودیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، بلکہ صہونی معذرت کے ساتھ صہونی کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم کسی کے مذہبی آئیڈینٹیفیکیشن پہ حملہ نہیں کریں گے. صہونی اگر استعمال کریں تو آل سعود یہودیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، باقی مسلمانوں کو سوتیلا سمجھتے ہیں. اس لیے ان کا پلڑا ہمیشہ اسرائیل اور صہیونیوں کی طرف جھکتا ہے، مسلمانوں کی طرف نہیں جھکتا. لہذا ان کو نہ فلسطین میں قتل عام ہوتا ہوا فلسطینی نظر آتا ہے اور نہ ہی کشمیر میں وہ مائیں بہنیں اور بچے نظر آتے ہیں جن پر انڈین سرکار بے تحاشا ظلم ڈھا رہی ہے. اس لیے سعودیوں کو آپ کھاتے میں رکھیں ہی نہیں اور نہ ہی ان سے یہ توقع رکھیں. اچھا ابھی مگر اس میں ہم سعودیوں کا رول کیا دیکھیں گے، کیونکہ OIC لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک ہے وہ مسلم امہ کے نمائندے نہیں ہیں مگر ایک طاقت، ایک قدرت، ایک ثروت رکھتے ہیں اور مسلم جو حکمران ہیں مزید ان کو وہ ڈیل کرتے چلے آئے ہیں امریکہ کے اشارے پر. تو اس وقت لبنان جس طرح سے کمزور ہوا ہے اقتصادی طور پر اور وہاں پر 3 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اس حوالے سے سعودیوں کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ کس طرح سے اسرائیل کو مزید ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے سعودیوں کے حوالے سے ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اور ہمارے تمام ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ سعودی عالم اسلام میں امریکہ کے ایجنٹ اور نمائندے ہیں. لہذا ایجنٹ اور نمائندہ ہمیشہ اپنے مالک کے مفادات کا محافظ ہوتا ہے، باقی لوگوں کے نہیں. اس بنیاد پر اس واقعے اور اس کے پس منظر میں جو مسائل ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اب بھی اور اس کے بعد بھی سعودی ہر وہ کام کریں گے جو امریکی خود نہیں کر سکتے، جو اسرائیلی خود نہیں کر سکتے. لہذا
جہاں پر اسرائیلی خود کرتے ہیں وہاں پر سعودیوں کو وہ گھاس ڈالتے ہیں، جہاں وہ خود نہیں کر پاتے وہاں پر وہ سعودیوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں. یہی کیفیت امریکیوں کی ہے، امریکی بھی ایسا ہی کرتے ہیں. چونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا مشترکہ ہدف ہے اور سعودی اس ہدف کا ایک حصہ ہے، اس پروجیکٹ کا حصہ ہے اور ایجنٹ کے طور پر آگے کام کرتے ہیں، تو اس لیے آگے آنے والے دنوں میں آپ ان سے وہی توقع رکھیں جو توقع آپ کو امریکیوں سے ہے کہ امریکی لبنان کی اس صورتحال سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی آپ نے شاید فرانس کے صدر کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے ایک شگوفہ چھوڑا ہے کہ لبنان کے پورے سسٹم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے جب اس طرح کے بیانات سامنے آئیں گے تو انسان کا ذہن فوراً ٹھٹکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے وہ پھر اپنے مفادات کے حصول کے لیے بھرپور طور پر استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں. اپنا رول کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. جی بسم قبلہ اللہ. صاحب آپ کو بھی سلام اور عید غدیر کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. جزاک اللہ، عید مبارک آپ کو. قبلہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے پوچھنا ہے. ہمیں آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، ابھی ہم بات سعودی عرب کی کر رہے تھے کہ ہر وہ کام جو اسرائیل نہیں کرتا وہ سعودی عرب میں کر کے دے دیتا ہے، یہ آپ نے بھی بتایا. اتنا کوئی فرق ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج پھر بھی 40 مسلمان ملک سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو کے یمن کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، اور انہیں شرم نہیں آئی کہ چھوٹا سا ملک مسلمان اس کو تباہ کر رہے ہیں، اور 40 ملک اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم یہ چیزیں اب دیکھتے ہیں؟ تو کشمیر بھی اب میں کشمیر بھی ایک اور سوال میں پیدا ہو گیا، وہ بھی وہ کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پر بھی چلو یمن تو ایک غریب ملک تھا، پاکستان تو ایٹمی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، اس کے ساتھ بھی ان لوگوں نے وہ ساتھ نہیں دیا کشمیر کے لیے جو دینا چاہیے تھا، آج تک نہیں دیا. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پہ جو اب ہم نے بڑی ایک دو دن سے جلوس نکال کے اس کو آواز دینے کی کوشش کر رہی ہے، کیا یہ اتنا کچھ جو ہلکا پھلکا دکھا کے تماشا پھر 2 مہینے چپ کر جاتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں، کیا یہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں اتنا کافی ہوگا کہ اسے آگے بھی بڑھنا پڑے گا اور اسے آگے بھی جانا پڑے گا، یا کہ ہم کشمیر کو چاہتے ہی اسی طریقے سے آگے ہلکی پھلکی مشق کر کے دکھا دی اور پھر خاموش ہو گئے اور یہی کر کے کشمیر کے مسئلے کو مزید غمگیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ پالیسی ہمارے لیے بہتر ہوگی؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا ہے، فارسی میں ایک معروف ضرب المثل ہے، کہتے ہیں آنچ شیران را کند روبہ مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج. ضرورت جو ہوتی ہے نا، ضرورت اور بھوک، یہ شرم چھین لیتی ہے، حیا چھین لیتی ہے، غیرت چھین لیتی ہے. اس وقت جو آپ کو مسلم حکمران نظر آتے ہیں، ان حکمرانوں کے اپنے اپنے مسائل، اپنی ضرورتیں ہیں، اور یہی ضرورتیں انہیں سعودیوں کا غلام بناتی ہیں، ان کو امریکیوں کا غلام بناتی ہیں. اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد اور ساورن ملک ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ضرورتیں ہیں جو ان کو آزاد نہیں رہنے دیتی. جب یہ ضرورتیں باقی ہیں، جب تک اس وقت تک آپ ان کے تابع ہیں. جب آپ ان ضرورتوں کی زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں، اور بھٹو نے اگر آپ کو یاد ہو کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے، تو گھاس کھانے کے لیے اگر کوئی قوم تیار ہو جائے اور گھاس کھاتے ہوئے اپنی آزادی نہ بیچے تو تب وہ قوم امریکیوں اور سعودیوں سے بے نیاز ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال آپ کو مسلم امہ میں نہ کوئی ایسا حکمران نظر آتا ہے، نہ کوئی ایسی فوج نظر آتی ہے، لہذا آپ اس طرح کی توقع ان سے نہ رکھیں. جی نہ رکھیں. قبلہ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. جی کون بھائی، کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں.
آپ کے مولانا کو بھی السلام علیکم. علیکم السلام. باجی تعریف ہوتی ہے جو دنیا کرے. دنیا تعریف کرتی ہے آفرین ہے ان بیویوں پر جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے جو ظلم کرنے والوں کو ٹھڈا وائرس دیتے ہیں. ٹھڈا وائرس دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. ایک مسلم ملک کی مائیں اپنے بچوں کی تعریف کرتی ہیں کہ کتنے اچھے بچے ہیں. جب سربراہ بن جائیں تو اپنے ملک کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں جائیدادیں بناتے ہیں. قوم کی بیٹیوں سے اسمگلنگ کرواتے ہیں. کتنے پیارے جج ہیں کسی قاتل چور کی گود میں بیٹھ کر ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں. مائیں بیچاری تعریفیں کرتی کرتی تھکتی ہی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، اللہ بجلی. بہت شکریہ. درد دل بیان فرما رہے تھے، بالکل ایسے ہی ہے. ون بائی ون جو ہے وہ قبلہ آگے آتے ہیں اور جو صورتحال اس وقت تھوڑی سی یمن کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا سی اس خطے میں آتے ہیں، کشمیر کو دیکھتے ہیں، سی پیک کو دیکھتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر صورتحال ہے اس کو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا بھی جو خلیج کے اندر جو سارے معاملات ہیں ادھر تھوڑا سا یمن کے حوالے سے کیا کہیں گے قبلہ؟ یمن کی صورتحال ایک عرصے سے جو ہے وہ بد سے بدترین اقتصادی طور پہ ہوتی چلی گئی، جنگ نہ رکنے کا نام لے نہیں رہی، اور وہ بھی استقامت دکھائے جا رہے ہیں. اب معاملہ کس نہج کی طرف بڑھ رہا ہے آگے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یمن کی جنگ اس خطے میں امریکیوں کی بالادستی کے قیام اور اس کی مخالفت کی جنگ ہے. لہذا یہ جنگ تو جب تک کسی ایک فریق کی کامیابی پر منتج نہ ہو اس وقت تک جاری رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ کو حوثی نظر آتے ہیں کہ حوثیوں نے اب تک ان 5 سالوں میں بھرپور طور پر اپنی مزاحمتی تحریک کو جاری رکھا ہوا ہے، تو دوسری طرف آپ کو فرانس بھی اس جنگ میں کسی نہ کسی شکل میں انوالو نظر آتا ہے. یہ جو 40 مسلم ممالک کی فوجیں ہیں یہ بھی کسی نہ کسی شکل میں انوالو نظر آتی ہیں. امریکی انوالو نظر آتے ہیں، باقی ممالک انوالو نظر آتے ہیں. لہذا یہ جو جنگ ہے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے. یہ آگے چلے گی جب تک حوثیوں کو فتح نصیب نہیں ہوتی، اور وہ فتح یقیناً نصیب ہوگی اس لیے کہ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف پیسہ اور طاقت ہے، اور طاقت اور پیسہ کبھی بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اب تک کی صورتحال نے یہ واضح کیا ہے کہ اس جنگ نے یمنیوں کو اگرچہ نقصان پہنچایا ہے، لیکن یمنی ویسے بھی غریب لوگ تھے، پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ تھے، ان کی کوئی بہت بڑی معیشت نہیں تھی. لیکن جو حال سعودیوں کا ہوا ہے، مہنگائی کئی گنا ہو چکی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، باہر کے آنے والے، باہر سے آ کر وہاں پر کام کرنے والے لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے اور وہ کمپنیاں زمین بوس ہو چکی ہیں. یہ اس جنگ کے وہ نتائج ہیں جنہیں سعودی اس وقت بھگت رہے ہیں. تو یہ کب تک بھگتیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حوثیوں کو فتح نصیب نہیں ہوتی، جب تک یمن ان استعماری طاقتوں کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتا، اس وقت تک اس جنگ کے خاتمے کے آثار نظر بھی نہیں آتے. ہاں، اگر سعودی داخلی طور پر ان اقتصادی مسائل اور مشکلات کو فیس کرنے سے قاصر ہو جائے تو یقینی طور پر وہ اپنی فوجیں نکال لیں گے اور مجبوراً ان کو صلح کرنی پڑے گی اور حوثیوں کے وجود کو قبول کرنا پڑے گا. تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہوگا اور آپ دیکھیں گے ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح. تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں پاکستان اور اس خطے کی طرف. سارا کشمیر میں قبلہ جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کسی صورت سے کشمیر کے معاملے کا تصفیہ نہیں ہو پا رہا. کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر تھوڑی سی چند ماہ کے لیے دنیا لاک ڈاؤن ہوئی تھی تو لوگوں کی نالہ و فریاد بلند ہو گئی تھی. کشمیر میں سال ہو چکا پورا لاک ڈاؤن کو، اس کے بعد جو ہے وہ ظلم کا سلسلہ رک نہیں رہا. ہر آئے دن وہاں پر پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے. یہ تمام معاملات ہیں. لوگ کس طرح سے اپنے روزگار کو چلا رہے ہوں گے، کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کر رہے ہوں گے. اس حوالے سے قبلہ صورتحال کہاں پر ہے؟
دیکھیے کشمیریوں کو استحصالی نظام کا سامنا کیے ہوئے گزشتہ جو 70 سالوں سے ان کی صورتحال تھی، اس صورتحال سے زیادہ بھیانک صورتحال گزشتہ ایک سال میں رہی ہے۔ 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 تک کا یہ 365 ایام کا عرصہ کشمیریوں کے لیے انتہائی سخت بھی تھا اور ان کے لیے برداشت سے باہر بھی تھا، لیکن کشمیری سخت جان بھی ہیں، اپنے ہدف پر ایمان لانے والے لوگ بھی ہیں اور اپنے نظریات اور ہدف پر کمپرومائز نہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، باقی اقوام کی طرح نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کرفیو کی صورتحال رہی، ہر چیز بند رہی، گولیوں کی بوچھاڑ رہی، اغوا مسلسل جاری رہا اور مختلف قسم کے مظالم ہندو فوجی کشمیر کی وادی میں ڈھاتے رہے، لیکن اس جدوجہد کی آواز کو نہ صرف دبا نہیں سکے، روک نہیں سکے، ان کے اندر انتقام، نفرت اور ساتھ میں آزادی کا جذبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اس خطے میں یہ تمام مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیا فرانس کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا برطانیہ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا کینیڈا کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا امریکیوں کو نظر نہیں آ رہا؟ اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا؟ انسانی حقوق کی جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا؟ انہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں ایک ملالہ پر ہونے والے ظلم یا چلنے والی گولی کا اتنا احساس ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا ملالہ کو اٹھا کر ایک ہیروئن بنا دے اور یو این کی طرف سے اس کو باقاعدہ تمغہ ملے، تو یہاں پر کشمیر میں ہونے والے یہ جو نسل کشی اور مسلسل ظلم ہے اس سے وہ کیمرے نابینا کیوں ہیں، اندھے کیوں ہیں، ان کو یہ مظالم نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہندو جہاں مودی کی حکومت اور ان کی پارٹی اس معاملے میں مکمل طور پر ملوث بھی ہے اور فریق بھی ہے، وہیں پر یہ جو ممالک ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کشمیری مسلمان باغیرت ہے، باجرأت ہے، جفاکش ہے، جنگجو بھی ہے، مقاوم بھی ہے، اور کشمیر کی یہ جو نئی نسل ہے اس نئی نسل کو روکنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ملک اگر یہ کوشش کرے کہ ان کو اپنی طرف لے کر جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک نئی نسل کا ذہن جو ہے بیدار ہے وہ اپنی جدوجہد ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رنگ اپنا اثر دکھائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا ہندوستان کے اندر تھوڑا سا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کا ایک امپیکٹ آتا ہے، ایک نیشنل امپیکٹ بھی آتا ہے اور اس کا ایک ورلڈ وائڈ امپیکٹ بھی بنتا ہے۔ ہندوستان کے اندر تاریخی مسجد، بابری مسجد کے انہدام کے بعد اس کے کیس، اس کا فیصلہ آنا، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر رام مندر کی تاریخ کا ڈیسائیڈ ہونا اور اس کے بعد وہاں پر اس کا افتتاح کرنا، ان تمام چیزوں کا ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ عرصے پہلے کورونا وائرس سے آنے سے پہلے بڑی شدت کے ساتھ CAA اور NRC بل کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھمکایا جا رہا تھا کہ ان کو کیمپوں کے اندر ڈالا جائے گا، ان کو اپنا ہندوستانی ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں تھی، کورونا وائرس سے یہ فضا ٹوٹ گئی، اقتصادی وہاں پر مشکلات آ گئیں، وہ CAA اور NRC کو بھول گئے۔ اب دوبارہ سے جو یہ رام مندر کا افتتاح ہوا ہے اس کے بعد آوازیں پھر جو ہے وہ بلند ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ، یہ ہندوستان کی سیاست کو لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں مودی ایک فاشسٹ فکر کا حامل شخص ہے اور ان کی جو پارٹی ہے RSS یہ اپنی تشکیل کے موقع سے لے کر اب تک جس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں وہ ایجنڈا اس پورے خطے کے اندر ہندو بالادستی کے قیام کے لیے خون خرابہ اور خون ریزی کا ایجنڈا ہے۔ اسی بنیاد پر جب ابھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے ظلم کہیں پر بھی جہاں پر ان کی کوئی اکثریت تھی وہاں پر انہوں نے ظلم کیا اور بے تحاشا ظلم کیا، جس کی
زندہ مثال گجرات کے مسلمانوں کا قتل عام ہے، بہار کے مسلمانوں کا قتل عام ہے. لہذا جب تک بی جے پی کی حکومت وہاں پر موجود ہے، جب تک آر ایس ایس کی حکومت وہاں پر موجود ہے، یہ سلسلہ وہ جاری ہوں گے. ہاں، کورونا جیسے واقعات، وبائیں یا دیگر آسمانی امتحانات کی وجہ سے اگر ان کے عزائم میں کوئی کمی آئے اور ان کو مشکل ہو اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے. لہذا انڈیا کے اندر مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ سانس لینے کی اجازت دینے کے روادار وہ لوگ نہیں ہیں جن کا تعلق آر ایس ایس سے ہے. اس لیے آر ایس ایس کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی اقلیت انڈیا کے اندر، اس انڈیا کے اندر جس کا سیکولرزم دنیا میں معروف تھا اور وہ اپنے سیکولرزم کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اسی سیکولر انڈیا کے اندر اور اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ جس طرح سے سعودیوں کی ایمان پر داعش تشکیل پائی اور داعش کے نام سے انہوں نے کام کیا، یہاں پر داعش کا نام نہیں ہے لیکن آر ایس ایس وہی کام ہے جو داعش نے کیا تھا یا ایجنڈا ان کا تھا. لہذا ان سے آپ خیر کی توقع رکھیں. نہیں کر سکتے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. علی بھائی، نزاکت حسین شاہ واکنگ سے آپ کو اور آپ کے نہایت ہی قابل احترام مہمان جناب علامہ صاحب اور ویورز کو پیار اور دابر السلام. اجازت دیں تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ جی. علی بھائی، مجھے بہت خوشی ہوتی کہ علامہ صاحب نے بہت ہمدردانہ اور صحیح باتیں کی ہیں. 200% انہوں نے جو کچھ فرمایا اس کے ساتھ ہم سب ایگری ہوتے ہیں. علی بھائی، اگر ہو سکے تو کبھی کبھار اگر مولانا صاحب دوبارہ، علامہ صاحب دوبارہ ٹی وی پر آئیں تو تھوڑا سا اسی گفتگو کو ٹرانسلیٹ کر کے اگر انگریزی میں فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا. میری سجیشن ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے یمن کی بات کی، کتنے دکھ کی بات ہے. افسوس ہوتا ہے، رونا آ جاتا ہے کہ مسلمان کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے. یہی ریسورسز جو یمن میں خرچ ہو رہے ہیں، کاش یہ فلسطینیوں کے حق میں، کشمیریوں کے حق میں یہ فوجیں جمع ہو کر ان کو ظالموں سے چھٹکارا دلانے کے لیے لڑتی تو کیا بات تھی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، کشمیریوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ زیادتی کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں نے بھی کی، ادھر کے کشمیریوں نے جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں جسے سو کال آزاد کشمیر، اور سیاستدانوں نے کی. پاکستانی عوام کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، میں بھی کشمیری ہوں، پاکستانی ہوں، اور فوج کو سلوٹ کرتے ہیں، مگر سیاستدانوں کو دیکھیں. علی بھائی اجازت دیجیے گا، دکھ ہوتا ہے آپ نے کشمیریوں کی نمائندگی کے لیے مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا. وہ کیا کشمیریوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں تنخواہ لینے کی؟ آزاد کشمیر والوں نے تھوڑی بند کیا ہے، ان کے اوپر کیوں ایک سیکنڈ دے دیں پلیز. جب راجیو گاندھی اسلام آباد آیا، جو آج کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، انہوں نے تو کشمیر اور اس سے سختی بھی اتار دی تھی. کہاں کی باتیں کرتے ہیں یہ؟ ان کو بیسٹ پیپل ٹو ڈو بزنس ود کہنے والے ہیں، ان کو شادیوں اور بس سے پارٹیوں پر کارگل ہم نے لیا ہوا واپس کیا. کیوں کیا؟ صرف یہ سیاستدانوں نے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے نئی نسل جنگ لڑے گی انشاءاللہ. اب ایک آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. مولانا صاحب کی اس پر رائے چاہیے، علامہ صاحب کی رائے چاہیے. ہم کو چاہیے کہ ان کی گڈس کا بائیکاٹ کریں. ایٹ لیسٹ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، ان کی فلموں کا، ان کے گانوں کا، وہ کچھ بھی ہو سکتے بائیکاٹ کریں. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی قبلہ. بہرحال میں اپنے اس بزرگ اور محترم کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. وہ درد رکھتے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے، اور گزشتہ 70 سالوں سے جو مظالم کشمیر میں ڈھائے جا رہے ہیں ان کو احساس ہے. اس لیے درد بھرے یہ جملے جو انہوں نے کہے ہیں بالکل درست کہے ہیں. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اور حامی ہوں
صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر بھی عوام کے جو جذبات ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. عوام چاہے بلوچستان سندھ میں ہوں یا خیبر پختونخوا میں ہوں یا پنجاب میں یا گلگت بلتستان میں، ان کے دل دھڑکتے ہیں اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ. ہاں، حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات صرف بیانات پر اکتفا کرتے ہیں اور بعض اوقات کچھ پٹاخے بجا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. لیکن بہرحال کشمیریوں کی آزادی ضروری بھی ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے. لہذا اس حق کے حوالے سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کی اخلاقی سپورٹ بھی کرے، سیاسی سپورٹ بھی کرے، کلچرل سپورٹ بھی کرے، میڈیا کے حوالے سے سپورٹ بھی کرے. یعنی دامے درمے سخنے جہاں جہاں ہو سکتا ہے کشمیریوں کی آواز کو پہنچانے میں ہر مسلمان کا رول ہونا چاہیے. ہمارا بھی رول ہونا چاہیے، میڈیا کا بھی رول ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی اور حکومت سے صرف توقع رکھنا میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے، چونکہ حکومتوں کی بہت ساری مجبوریاں. اب اس کو جو صورتحال ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید ذہنی طور پر ریاستیں اس بات کو تسلیم کر چکی ہیں کہ جو جہاں ہے ٹھیک ہے. اس لیے عملی طور پر کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اس طرح کے اقدامات جن سے آزادی قریب ہو انجام پاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب اس کا سجیشن یہی ہے، اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ کشمیری خود اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے اللہ پر اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوں، تحریک چلائیں، مضبوطی کے ساتھ چلائیں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ ان کی مدد بھی کرے گا اور نصرت بھی کرے گا. اور یہ جو گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے، اس کے ظلم اور ان کے ستم کے چنگل سے انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کو آزادی ملے گی اور ضرور ملے گی انشاءاللہ. بہرحال ہم جو ہے وہ اپنے ادارے کی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے، ہم ظاہری بات ہے قبلہ ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم کسی کے مذہب کے اوپر حملہ نہیں کرتے. بہرحال جو یہ نقشہ جو بھی پاس ہوا ہے جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھا کے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اس سے کشمیر کی آزادی پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ عموماً لوگ اس کے اوپر طنز و مزاح بھی کر رہے ہیں. بعض کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس نقشے کے حساب سے وہ سب پاکستان بن چکا ہے تو وہ 9 لاکھ فوج بھی پھر پاکستان کے حصے میں آ چکی ہے ہندوستان کی. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ادھر انڈیا نے پاکستان کے اندر موجود کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنے نقشے میں شامل کر لیا اور اس سے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. نقشے میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور اسی کے جواب میں ایز اٹ از پاکستان بھی یہ قدم اٹھا رہا ہے کہ ایک نیا نقشہ بنا رہا ہے اور اس نقشے میں انڈیا میں موجود مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر رہا ہے. اب ان دونوں کی جو اس طرح کی پالیسیز ہے وہ ممالک کی پالیسی ہے، اس کا اثر عوام پر نہیں ہوتا، عوام کی تقدیر اس سے نہیں بدلتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام بدلے، اس کے لیے جد و جہد ہو، اس کے لیے قدم اٹھایا جائے. صرف نقشوں پر میں اپنے گھر بیٹھ کر اگر پوری دنیا کو پاکستان میں شامل کر لوں تو وہ پاکستان میں شامل تو نہیں ہوگا، انڈیا کر لے تو انڈیا میں شامل تو نہیں ہوگا. اب بھی پریکٹیکلی جو حصہ پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کا ہے اور پریکٹیکلی جو حصہ انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کا ہے. لیکن یہ عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے بات کہ عوام کس حد تک اپنی آزادی اور اس آزادی کی قیمت دینے کے لیے مصمم ہے. اور کشمیریوں کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر میں بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، ضعیف العمر لوگ بھی، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی مصمم ہیں اس بات پر. ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہر صورت میں انہوں نے آزادی لینی ہے اور سکھ کا سانس لینا ہے. تو یہ جو آزادی حاصل کرنے کا جذبہ ہے یہ انہیں آزادی دلا کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا قبلہ، تھوڑا سا سی پیک کی طرف دیکھ لیتے ہیں. سی پیک کے اوپر عموماً ہم اپنے لوکل پاکستانی میڈیا سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ اس پہ چائنا کے ساتھ عموماً اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے دیرینہ تعلقات
تھے اس کے اندر وہ گرم جوشی شاید وہ نہیں رہی. اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کا پریکٹیکل چیزیں ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایک ون روٹ اور ون بیلٹ کے اوپر ساری بات ہوئی ہے تو ایران سے انہوں نے 400 ارب سے زیادہ کے معاہدے کیے, حالانکہ پاکستان سے اس صورت میں نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ گرم جوشی ختم ہو گئی؟ معاملات کیا ہیں اندر؟ دیکھیے ایران اور پاکستان میں بڑا فرق ہے. پاکستان کے ساتھ جو چائنا کا معاہدہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 45 ارب ڈالر کا ہے, لیکن ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بہت بڑا معاہدہ ہے, اور اس معاہدے کی جو اس وقت اس کے مقدمات تیار ہو رہے ہیں وہ 25 سالہ معاہدہ ہے, اور جو تقریباً زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے, جس میں ریلوے لائن بھی شامل ہے, ایئر لائن بھی شامل ہے, سڑکیں بھی شامل ہیں, جس میں بحری مشترکہ پروجیکٹس بھی شامل ہیں, اقتصادی زونز کے حوالے سے شامل بنانا بھی شامل ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایران کے ساتھ ان کا ایک معاہدے کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے مستقبل میں, وہ ہے بھی 25 سالوں پر محیط. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اب اگر پاکستان اور ایران کو کمپیریٹیولی آپ دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے یہ زیادتی ہے. پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایران سے 2.5 گنا زیادہ بڑا ہے, اور اپنے وسائل کے لحاظ سے ایران کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے. لہٰذا ایران اپنے وسائل میں رہتے ہوئے چائنا سے معاہدہ کرے گا, اور پاکستان اپنے وسائل میں رہتے ہوئے چائنا سے معاہدہ کرے گا. اب اگر ایران اور چائنا اور پاکستان کے معاہدے دیکھیں تو پاکستان تو معاہدہ اس صورت میں کرتا ہے جب اس کو کوئی پیسہ دینا نہ پڑے, چائنیز خود انویسٹ کریں اور بعد میں اسی انویسٹ سے جو آمدن حاصل ہو وہ جو ہے اپنے فائدے کے طور پر اٹھائیں. اس لیے اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان جب اقتدار میں نہیں آئے تھے, ان کو سی پیک کی بعض چیزوں پر اعتراض تھا. وہ کہتے تھے کہ بھئی نواز شریف نے چائنیز کے ساتھ کچھ ایسے معاہدے کیے ہیں جو قوم سے چھپائے گئے ہیں اور جس کا نقصان ان دا لانگ ٹرم قوم کو ہے, اس لیے ان چیزوں میں ترمیم ہونی چاہیے. اب جب ان کی اپنی حکومت آئی ہے تو ان ترمیمات کا کوئی نہیں پتا کہ کیا ترمیمات ہوئی ہیں اور کیا نہیں ہوئی. ہاں اتنا ضرور پتا چلا کہ سی پیک پہلے چائنا اور پاکستان کے درمیان تھا, اب اس میں جو ہے امریکہ براہ راست داخل نہیں ہو سکا تو پھر اس نے سعودیوں کو داخل کر دیا تاکہ گوادر کے اندر آئل کے حوالے سے کچھ پروجیکٹ شروع کیے جا سکے, اور اس پر جو ہے چائنیز ناخوش تھے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے بھی اصل محرک فوج تھی, اب بھی نظر یہی آتا ہے کہ اصل محرک فوج ہے. یہ جو جنرل جنجوا کے سی پیک کے اس پروجیکٹ کے سربراہ بننے کے بعد یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ فوج براہ راست خود ہی نگرانی کر بھی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہنا چاہتی ہے. تو اگر ایسی صورتحال بنی تو میرا شاید صورتحال پہلے کی نسبت کچھ بہتری اس میں آئے اور کام میں کچھ تیزی دکھائی دے. ابھی یہ جو مانسرا سے لے کر تھاپوٹ تک کے اس سلک روٹ کا اور سی پیک کے اس حصے کا افتتاح ہوا ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ کام میں کچھ نہ کچھ تیزی آ چکی ہے. سکھر تک جو افتتاح ہوا ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تیزی آ چکی ہے. گوادر تک ظاہر ہے اس میں جس حد تک تیزی یہ لانے میں کامیاب ہوں گے اسی حساب سے سی پیک کے ثمرات بھی جلدی آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موسی بھائی قبلہ صاحب, میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے بڑے بھائی سید ابرار حسین نقوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے آئی سی یو میں ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, اور آپ جتنے پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی, ان سے درخواست کروں گا کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں. اس وقت وہ آئی سی یو میں ہیں. ایک تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا, اور دوسرا میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ نقشے کے اوپر نیلی پیلی لکیریں لگا کے تو کشمیر کو دکھایا جا رہا ہے, جو کہ شروع سے ہی پاکستان کا نقشے میں کشمیر پہلے ہی شامل تھا. کشمیر پہلے ہی پاکستان کے نقشے میں شامل تھا, تو یہ اب نیلی پیلی لکیریں دکھا کے تو کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو قرارداد ہم نے یو این او میں ہماری پہلے پڑھی تھیں
اس قرارداد پہ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا اثر پڑے گا یہ نیلی پیلی لکیریں ڈال کے، تو کیا اس پہ وہ کل کیا یو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی یہ تمہارا معاملہ اور انڈیا کا معاملہ آپس میں جو نپٹو جا کے ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ تو کیا یہ چیزیں جو آج کل جو شور شرابہ کیا ہوا ہے لوگوں نے نقشے میں ڈال کے، تو کیا یہ ان قراردادوں پہ اثر نہیں ڈالے گا اس بات پہ؟ کل وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی قبلہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے بھائی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے اور وہ ICU سے باہر نکلیں، اپنی فیملی کی آغوش میں واپس آئیں، اللہ ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، پہلے میں دے چکا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں پر سیاست کی جاتی ہے، نقشہ ان امور میں شامل ہے جس پر سیاست کی جاتی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے زیر تصرف کشمیر کو اپنا حصہ ظاہر کر کے، گلگت بلتستان کو اپنا حصہ ظاہر کر کے نقشہ بنا کے بانٹنا شروع کر دیا۔ ظاہر پاکستان نے بھی اس کا جواب تو دینا تھا، اور اسی لیے اسی بنیاد پر نیا نقشہ پاکستان نے بھی بنا لیا کہ بھئی اس میں انڈیا میں موجود مقبوضہ کشمیر کو شامل کر لیا، اور ظاہر ہے وہ اصل اس کے طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا تقسیم پاکستان اور تقسیم ہند کے موقع سے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی حربہ ہوتا ہے، اور سیاسی اس طرح کے کاموں کا پریکٹیکل اثر ہو یا نہ ہو، لیکن عوامی نفسیات پر ضرور اثر پڑتا ہے، عوام کی ہمدردیاں ضرور حاصل ہوتی ہیں۔ انڈیا بھی یہ کام کرتا ہے، پاکستان بھی یہ کام کرتا ہے، دیگر ممالک بھی اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، لہذا یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اگر قابل اعتراض بات ہے تو وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کی اس جد و جہد میں جو سیریسنس اور عملی اقدامات اٹھنے چاہیے ان میں ہم کس حد تک سنجیدہ ہیں، یہ اعتراض بھی بنتا ہے اور سوال بھی بنتا ہے۔ اس کا جواب پوری قوم کو بھی چاہیے اور آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک قبلہ، ہمارے پاس تقریباً 7-8 منٹ جو ہے وہ مزید رہ گئے ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے آپ سے اور تھوڑا سا استفادہ کریں۔ پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت کو ایک منظم طریقے کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ اس میں آگے بڑھا جا رہا ہے، ایک ہوا دی جا رہی ہے اس میں شدت لانے میں، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جو ہے وہ اس میں لوگ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ایجنڈا دیکھتے ہیں؟ کیا معاملات ہے؟ ایک مختصر سی کال بھی لے لوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ صاحب آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو نقشے کی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر نقشہ ایک ایسا کیس کیا پیش انڈیا نے کہ جو انہوں نے حق ان کا نہیں بنتا تھا، مگر انہوں نے شہری سے کشمیر کو اپنے نقشے میں ڈالا، تو یہ UN میں جیسے کیس چلتا ہے نا اس کی اپیل نہیں ہوتی، تو لوگ بولتے ہیں تم نے اپیل کیوں نہیں کی؟ پاکستان نے نقشہ پیش کر کے اچھا کیا، اپنی اپیل کیا کہ یہ ہمارا بھی حق ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے مالک ہیں۔ اور کشمیر جو ہے ابھی وہ اس طرح ہو چکا ہے جیسے قلعہ خیبر تھا نا، پہلے مسلمان بھی تھے، لوگ بھی تھے، تو انہوں نے ساری لوگوں کی دولت لوٹ کر قلعہ خیبر میں جمع کرنی تھی۔ اسی طرح یہ جو قلعہ خیبر ہے، دیکھو ابھی ایران نے بھی اعلان کر دیا، ایران کی طرف سے آ گیا اشارہ کہ مسلمانوں کو آزاد ہونا چاہیے کشمیر، تو حیدر قرار کی تلوار جو ہے انشاءاللہ وہ نکلنے والی ہے، اور مولا علی کا کوئی غلام آئے گا اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کو فتح کرے گا اور مسلمان آزاد ہوں گے۔ باقی جو علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کا بہت فین ہوں، ان کے میرے بزرگ ہیں، ان کی باتیں سن کا بہت ہم کو سبق ملتا ہے۔ اور شاہ صاحب جو ہے عدالت کا، تو میں ویسے ہی اتنا کلام ہوں اندر سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر سے قرآن دیا، کلمہ دیا، ہم تو آپ کو جناب آپ کی جنگیر ہے، آپ کو نوکر ہے، آپ کے غلام ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ آپ جیسے لوگوں کی باتیں سن کر ہم خدا کے دین میں اور اللہ رسول کے دین میں اور آل نبی اولاد علی کے محبت میں بس زندہ رہیں، یہی بس دعا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے میرے بھائی کو سوائے غم حسین کے۔ وقت جو ہے وہ بہت قلیل رہ گیا، 4-5 منٹ ہمارے پاس ہے۔ قبلہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو جو ایک مسلسل ہوا دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بیرونی ایجنڈا ہے یا پاکستان کے اندر چونکہ ایک معاملاتی کچھ لا اینڈ آرڈر کے ہمیشہ ابتر رہتے ہیں، جس کا جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، کیا تسلسل کیا ہے یہ؟
دیکھیے پاکستان کی گزشتہ 40 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک اندر سے کیڑا نہ لگے باہر کا دشمن کامیاب نہیں رہتا. پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ پیدا کرنے میں باہر کے دشمنوں کا بھی ہاتھ رہا ہے اور اندر والوں کا بھی ہاتھ رہا ہے. اب کچھ چیزیں ریاستوں کی سیاسی مجبوریاں بن جاتی ہیں. طالبان ان مجبوریوں میں سے ایک مجبوری تھی، سپاہ صحابہ ان مجبوریوں میں سے ایک مجبوری تھی، لشکر جھنگوی ان مجبوریوں میں سے ایک مجبوری تھی. یہ ماضی ہے. اب حال ماضی سے نسبتاً مختلف ہے. ماضی میں خود ریاست کا اپنا موقف اور اپنی پالیسی یہ تھی کہ دہشت گردوں کو سپورٹ بھی ہو اور ملک کے اندر فرقہ وارانہ فضا قائم بھی رہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے سیاسی اہداف حاصل کر سکیں. اسی لیے یہ تنظیمیں بنائی بھی گئیں، یہ تنظیمیں وجود میں آئیں، ان تنظیموں نے مؤثر رول ادا کیا. اب جو نئی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ شدت پسندی کو نو کہا جائے اور پاکستان کو شدت پسندی اور دہشت گردی سے پاک پاکستان بنایا جائے. یہ بھی آج کی جو پالیسی ہے یہ فوج کی پالیسی ہے، آپ کے علم میں ہے. اب مشکل یہ ہے کہ خود فوج کے اندر بھی ماضی کے تسلسل کے طور پر ایسے لوگ موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں جو لابی کی شکل میں انہی لوگوں سے جو شدت پسندانہ نظریات کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں استفادہ کرتے ہیں. اب ان میں ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں اور ہو سکتا ہے آن سروس بھی بعض لوگ ہوں. اس طرح کے مظاہر مختلف اوقات میں نظر آتے ہیں. یہ جو گزشتہ 6 مہینے کے اندر پاکستان کے اندر کچھ سپاہ صحابہ کے لوگوں نے، کچھ پھر مختلف اہل سنت جماعتوں کے لوگوں نے اور حال ہی میں پھر کچھ مدارس کے حضرات نے اور متحدہ علماء بورڈ کے ذمہ دار نے جس طرح کے بیانات دیے اور جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فضا کو بھڑکانے میں اور شعلہ کرنے میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا اور تیل ڈالا، اس میں یقینی طور پر پاکستان کی تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بعض لوگوں کو سپورٹ حاصل ہے لابیز کی اور بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے باہر کی سپورٹ حاصل ہو، چونکہ اس طرح کی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ کون کون اس عرصے میں کن کن ممالک میں گیا اور وہاں سے ایجنڈا لے کر واپس آیا. بہرحال ہمیں من حیث قوم بھی، من حیث مسلمان بھی، من حیث پاکستانی بھی اس صورتحال کو فیس کرتے ہوئے شعوری طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان سے فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اگر حکومت اور ریاستی اداروں کے شیلٹر میں بعض لوگ ایسی لابیز کی شکل میں ان دہشت گردوں اور فرقہ پرستوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بے نقاب کر کے اس طرح کی سازشوں کو ناکام بھی بنانا ہے. یہ میرا آپ کا فریضہ ہے، میڈیا کے ذریعے سے بھی، ممبر کے ذریعے سے بھی اور مختلف شکلوں میں اس طرح کے ایجنڈوں کو بے نقاب کرنا اور ملک کے اندر فسادات کو روکنا، فرقہ واریت کو روکنا، مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنا، اتحاد بین المسلمین اور وحدت کے لیے فضا ہموار کرنا. یہ میرا خیال ہے ایک سچے مسلمان اور سچے پاکستانی کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر اسی طرح سے جاری رہا یہ سلسلہ تو ایسی قوتیں ضرور سر اٹھائیں گی تاکہ اس فرقہ وارانہ فضا کو روکنے میں کامیابی حاصل ہو سکے انشاءاللہ. بالکل صحیح. بہت شکر گزار ہیں علامہ صاحب آپ کے، آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا اور پوری کم و بیش مسلم امہ میں جہاں پر بھی مشکلات چل رہی ہیں وہ مصنوعی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، اندر کی خامیاں ہیں، مسائل جو بھی ہیں ان کو برملا کرنے میں ہمیشہ کی طرح اپنا بہترین کردار عطا کیا. ہم انتہائی آپ کے مشکور بھی ہیں اور ممنون بھی ہیں. اجرکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے تمام ناظرین کا بھی. اللہ حافظ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ امین شہیدی صاحب کو اسلام آباد پاکستان سے، اور ہم نے جو ہے وہ پوری کوشش کی کہ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی
صورتحال ہے اس کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے، ان تمام چیزوں کو باقاعدہ، کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، اس چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو خبریں تو وہی ہوتی ہیں مگر ان کا نیوز ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس سے خبر کے جو حقائق ہیں اس کی وہ پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا دی جاتا ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بالکل جو ہے وہ اسی صورت میں منعن، اسی کے صحیح سیاق و سباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ مسلم امہ کے اندر جو تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس سے آپ لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ باخبر رہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے گا اور آپ کو اپنے ساتھ باخبر